بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم لوگ مطالعہ جو کر رہے ہیں، یقیناً تمام ساتھی سماعت کرتے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہونے والے واقعات کے بارے میں ضرور سنایا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچوں کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑیں اور ان کے دلوں میں علم نور کی شمع کو روشن کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے حسن اور ان کی سیرت اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہم لوگ بن جائیں۔ تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مدینہ سے 1 میل دور چل کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس جانے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی طرح سے واپس جانے کو تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ و زاری دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل متاثر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المندس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کا حکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دے دیا اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ابو سفیان کی چالاکی۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روانہ ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلہ کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بھی عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کے دوڑ پڑو۔ کفار قریش کا جوش۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و امان سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے
سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام روسا قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا، جس میں عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام آپے سے باہر تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح تھا، دوہرے ہتھیار فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیع جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان بچ نکلا۔ ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کی اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچ رہے ہیں۔ کفار کا اختلاف۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنوز ہرا اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا، اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا، ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ گانے کی محفلیں سجائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کی سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمعہ بن الاسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پاؤ ڈالا جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے کس جگہ کو منتخب فرمایا ہے؟ یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری،
اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میری رائے میں جنگی تدبیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنوؤں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنوؤں میں پانی جاتا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کے بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے سماعت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم نے اس کو پڑھ لیا، اور آپ تمام ساتھیوں نے یقیناً سماعت کیا ہوگا اور آگے بھی ضرور پہنچائیے گا۔ پھر آگے سے یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ کل جوڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔